ایک رات حضرت سلطان محمود شاہی لباس اتار کرام لباس میں گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ڈاکو ہے، اس لیے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک نے کہا، صاحبو، میں اپنے کام میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بھی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے مضبوط دیوار گرا دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ موجود ہے یا نہیں، جیسے مجنوں نے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلا کی قبر ہے۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے ہاتھ کے زور سے کمند کو اس محل کی دیوار میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مقام میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا خوبی ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم سے سر ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا، اے ہمارے سردار، چونکہ خلاصی کا ذریعہ اب ہی ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو اب کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے بادشاہ کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا۔ ایک نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے، ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیامگاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور خود چھپ کر شاہی محل کی طرف واپس ہو گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں رات کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب ہاتھ باندھے ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ چور جس میں یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو پہچان لیتا تھا، وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ امید کے نشان بھی نمایاں تھے، یعنی وہ بادشاہ کے خوف اور انتقام سے ڈرا ہوا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کے رحم کا امیدوار بھی تھا کہ وعدہ کے مطابق جب بادشاہ کے رحم سے داڑھی ہل جائے گی تو اسی وقت خلاصی ہو جائے گی اور میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ مروت کی وجہ سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے کو سزا نہیں دے گا بلکہ معافی قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے شاہی جلال کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلاد کے سپرد کر کے پھانسی پر لٹکا دو، اور چونکہ اس چوری کا گواہ سلطان خود ہے اس لیے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سب سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا، حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ہنر کا اظہار کر دیا، اب آپ اپنے ہنر کا اظہار کریں۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاتا ہے، لہذا اے بادشاہ اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ اب کے لطف کے صدقے ہم سب اپنے جرائم کی سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنر نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا، اب صرف اب ہی کا ہنر ہمیں اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے، مہربانی کر کے جلدی اپنی داڑھی ہلائی کے خوف سے ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔
अपनी दाढ़ी की खासियत से हम सबको खुशी अता कर दीजिए। सुल्तान महमूद इस गुफ्तगू से मुस्करा दिए और मुजरिमों की फरियाद और उनकी परेशानी को देखकर दरियाए करम जोश में आ गया। बादशाह ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स ने अपनी खासियत दिखा दी, यहाँ कि तुम्हारे कमाल और हुनर ने तुम्हारी गर्दनों को फांसी तक पहुंचा दिया। अब तुम्हारे बचने की कोई सूरत बाकी नहीं रही, सिवाय इस शख्स के हुनर के जिसने मुझे रात के अंधेरे में देखा था और अब दिन की रोशनी में पहचान लिया। इस पहचान लेने वाली आंख से मुझे शर्म आती है कि मैं अपना वादा पूरा ना करूं और अपना हुनर जाहिर ना करूं। अब मैं इस शख्स के हुनर की वजह से तुम सबको मुआफ करता हूं। इस हकायत में 3 सबक हैं। पहला ये कि बंदा जब किसी नाफरमानी का इर्तिकाब करता है तो गोया वो खुदा की कायम करदा हुदूद में खियानत करता है। अल्लाह के हुकूक की खियानत हो या बंदों के हुकूक की, ये सब अल्लाह के खजाने की चोरियां हैं। इसलिए हर वक्त ये ख्याल रहना चाहिए कि शहंशाह हकीकी हमारे साथ है और हमें देख रहा है। इसके सामने खजाना लूटा जा रहा है। जरा सोचो तो सही, तुम किसकी चोरी कर रहे हो? वो बादशाह हकीकी कह रहा है कि हम तुम्हें देख रहे हैं। हमारा कानून तो नाजिल हो चुका, आज तुम कानून शिकनी कर लो। आज दुनिया में तो मैं तुम्हारी पर्दा पोशी करता हूँ कि शायद तुम राह पर इजाब, लेकिन अगर होश में ना आए तो कल क़यामत में जब मेरे सामने हाजिर होगे, इस वक्त मेरे कहरो गज़ब से तुम्हें कौन बचा सकेगा? दूसरा सबक यह है कि अल्लाह ताला गुनाहों की सजा आखिरत में जरूर देंगे, अगरचे दुनिया में फी अलहाल नजरअंदाज फरमा देंगे। जैसे खुज़ैन शाही की चोरी के वक्त सुल्तान अगरचे चोरों को देख रहा था और उनके पास ही था, लेकिन इस हाल में उनको सजा ना दी बल्कि अंजामकार गिरफ्तार करा लिया। तीसरा सबक यह है कि क़यामत के दिन कोई हुनर काम ना देगा, बल्कि वो तमाम अमाल जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इंसान से सरजद हो रहे, क़यामत के दिन इसकी गर्दन बंधवा देंगे। वो दुनिया में इनको हुनर समझा जाता हो, जिस तरह चोरों ने अपने फन को कमाल समझा था, लेकिन उन कमालात ही ने उनको मुसीबत में डाल दिया।